لیکن بات یہ ہے کہ مزدور اپنے جو ہے 25-25-30 سال جس ادارے میں کام کر رہا ہے اس کو یہی نہیں پتا ہے کہ اس کو کب نکال دیا جائے گا، کب اس کا گیٹ بند کر دیا جائے گا. اور یہی صورتحال تقریباً فیکٹریوں کے اندر ہے. یہاں تک صورتحال ہے کہ منیمم ویج جو گورنمنٹ نے طے کی ہے وہ ابھی تک اداروں کو نہیں ملی ہے. اب پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ جب اس کو نکالا جاتا ہے تو پتہ اس کو چلتا ہے کہ ملازم ہی نہیں ہے. اتنے سادے لوگ ہیں کہ نوکریاں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کو کچھ مراد نہیں مل رہی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ادارے کے ملازم ہیں، لیکن جب ان کو نکالا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ ان کا جو پیسہ بنتا ہے اس سے بھی جو ہے کہ اس کا محروم رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ کورٹ کے چکر لگاتے رہتے ہیں. تو یہ ظلم اس لیے روا یہاں پر ہے کہ ہمارا سندھ حکومت، سیکریٹریٹ اور آپ کا لیبر ڈائریکٹریٹ، یہ وہ ادارے ہیں جو کہ مل کے جو ہے کہ اس کا مزدوروں کا استحصال کر رہے ہیں. اور اس ادارے کے اندر یا کسی اور ادارے کے اندر بھی نیشنل لیبر فیڈریشن جو جدوجہد کر رہی ہے کہ ٹھیکیداری نظام جو سندھ گورنمنٹ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے، اس کی خلاف ورزی میں ایک ادارے کے اندر 55 جو ہے کہ اس کا مستقل ملازم ہے اور وہاں پہ 1000 جو لوگ ہیں وہ ٹھیکیداری ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ یہ ظلم ہے. اور ان سے جو کام دیا جا رہا ہے 12-12 گھنٹے لڑکیوں کے لیے مغرب ہو جاتی ہے. لائٹوں کا جو قانون کے تحت ہے کہ ان کو دن میں چھوڑا جائے وہ بھی جو ہے کہ اس کا میسر نہیں ہے. تو اس لحاظ سے خواتین مرد جہاں بھی ہیں گارمنٹس فیکٹریاں جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف نیشنل لیبر فیڈریشن لگی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کو مزید جو ہے کہ اس کا آگے بڑھائیں گے اور اس کے لیے احتجاج کریں گے. بتاؤں مزدوروں کے ساتھ ناانصافی کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ آمریت کے دوروں میں جو قانون سازی ہوئی ہے یہ اس کی خمیادہ جو ہے ہم آج بھگت رہے ہیں. مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ پہلے انفیئر لیبر پریکٹس کی جو سزا تھی اسے ختم کر دیا گیا اور اس کو قید کی بھی تھی اور اس کو جرمانے میں تبدیل کر دیا. تو یعنی جب سرمایہ دار کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ جو اگر میں کسی کے ساتھ ظلم کروں تو مجھے بھی جیل ہوگی، میری بھی بدنامی ہوگی. تو سب سے بڑا جو یہ جو معاشرے میں ہمارے جو پھیلا ہے سرمایہ داروں کو جو تحفظ دیا گیا ہے، کیونکہ قتل عام تو روز ہو رہا ہے مزدوروں کا، ہر جگہ ہو رہا ہے. تو بہرحال اس کے اوپر آواز بھی بلند کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں سدے باب کرنا چاہیے کہ اس کی جڑ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ سزا کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے. سزا اب یہ معاشی قتل نہیں ہے جو اتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. تو ہمیں آواز یہ بلند کرنی چاہیے، اپنے حکمرانوں کو اس طرف توجہ دلوانی چاہیے کہ آج سے 20 سال 25 سال پہلے وہ پرابلم کیوں نہیں تھی. پرائیویٹائزیشن کر کے اداروں کی کیا بیڑا غرق نہیں کیا گیا؟ ملازمین کو بڑے بڑے اداروں سے فارغ نہیں کیا گیا؟ تو یہ سرمایہ داروں کو تحفظ دینے کے لیے پالیسی بنتی ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ الفاظ یوز کر رہا ہوں کہ حکمران بھی ان سرمایہ داروں کے پیسوں کے اوپر الیکٹ ہو کے آتے ہیں. ووٹ تو غریب سے مانگتے ہیں لیکن نوٹ سرمایہ داروں سے مانگتے ہیں. تو میرے حساب سے ان سرمایہ داروں کو اس وقت ہمیں بے نقاب بھی کرنا ہے اور حکمرانوں سے مطالبہ، ظاہر سی بات ہے آج ہم ادھر سینکڑوں لوگ جمع ہوئے ہیں، اس کو ہزاروں میں تبدیل ہونا ہے، اسے لاکھوں میں تبدیل ہونا ہے. اور یقین کریں جس کراچی شہر کے اندر جس دن لاکھوں کی تعداد میں مزدور آ گیا ساری پالیسیاں تبدیل ہو جائیں گی. پسینہ ہم لوگوں نے اپنا خون پسینہ اپنی زندگیاں ان کمپنیوں کے لیے وقف کر دی، لیکن مالک ہمیں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے. ہمیں ہمارا حق مانگنا گناہ ہو گیا، کمپنی نے ہمیں باہر نکال کے کھڑا کر دیا ہے. یہ ہماری اوقات ہے ان کی نظروں میں. جب تک کمپنی کے اندر تھے اپنے آفسوں میں بلاتے تھے، وہاں یہ نشے کر رہے ہوتے تھے، سگریٹیں پی رہے ہوتے تھے، کمروں کے دروازے بند کر کے ہمیں ورغلاتے تھے کہ ایڈکو کی یونین سے باز آ جاؤ، یونین نہیں بنانے دیں گے، اگر نوکری کرنی ہے تو ٹھیکیداری نظام میں کرنی ہوگی. جب ہم نے اس کی مخالفت کی تو انہوں نے ہمیں ایڈکو سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا. یہ لوگ ہمیں کوئی مزدور کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ سمجھتے ملے ان کی محنت سے کھڑی ہیں، نہیں، ملے مزدور کی محنت سے کھڑی ہیں. مزدور اپنا خون پسینہ اپنی زندگیاں دیتا ہے تو یہ ملے کامیاب ہوتی ہیں. بہت پریشانی، ادھر ادھر سے قرض مانگ مانگ کے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج رہے تھے، لیکن اب قرض دینے والوں نے بھی قرض منع کر دیا جس کی وجہ سے ہمارے بچے گھروں میں بیٹھے ہیں. ایک ٹائم کھاتے ایک ٹائم نہیں کھاتے. یہ زندگیاں ہو گئی ہیں ہماری. حق مانگنے والوں کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوا ہے. پاکستان کی گورنمنٹ اس چیز کو بالکل بھی نہیں دیکھ رہی ہے.